بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ یا عزیز و یا معز و اسماء حسنہ میں سے یہ اللہ کے نام یا عزیز و یا معز و جلالی نام ہیں۔ اس کی عدد عزیز کے 94 بنتے ہیں، اور یہ اسماء غلبی، قوت، پاور کو ظاہر کرتے ہیں۔ دانائی اور حکمت کے کاموں میں عزیز الحکیم، عزیز العلیم کے صفاتی ناموں میں سے ہیں۔ شیخ بونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اس اذکار متوکلین میں سے ہے۔ متوکلین وہ اللہ کے لوگ ہیں جو توکل پر بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اسباب کار کو بروئے کار لاتے ہوئے انجام کار کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس اسم کے ساتھ اور کسی اسم کو نہ ملائے۔ عزیز الحکیم جیسے کر پڑھتے ہیں نا، اس اکیلے کو یا عزیز ہو یا معز ہو اکیلا پڑھے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب پانچ گنج قادریہ میں یہ فرماتے ہیں کہ بعد نماز فجر یا عزیز ہو یا اللہ 100 بار تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد یا عزیز ہو یا اللہ ہو اس میں ذات، یا عزیز ہو یا اللہ ہو، یا عزیز ہو یا اللہ ہو، یا عزیز ہو یا اللہ ہو، اس کو 100 بار پڑھا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے معمولات میں سے ہے اور مجربات میں سے ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی دوسرے اسم کے ساتھ پڑھنے میں اس کے فوائد کبریٰ میں کمی نہ ہوگی۔ کسی اور اسم کے ساتھ اللہ کے نام کے کسی اور نام کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے اس کے جو عظیم سی عظیم تر فوائد ہیں کمی نہ ہوگی۔ لیکن ہر بزرگ کا اپنا اپنا ایک تجربہ ہے، اپنی اپنی ایک تحقیق ہے، اپنا اپنا ایک مشاہدہ ہے۔ شیخ بونی علیہ رحمہ جو اسماء حسنہ کے شارح ہیں اور سب سے پہلی شرح انہوں نے لکھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس اسم کے ساتھ، اس نام کے ساتھ کسی اور نام کو ملا کر نہ پڑھا جائے۔ اور احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اس اسم کے ساتھ یا اللہ کا اضافہ یعنی اس میں ذات کو ملا کر پڑھنے سے اس کے فوائد میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ معمولات قادری علیحدہ ہیں اور معمولات کسی بزرگ کے اور ہیں۔ بہرحال جو کسی کے تجربے میں مشاہدے میں آیا ہے وہ یہ تحریر فرماتے ہیں۔ شیخ طارق حکیم مجذوبی رحمۃ اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے پر جادو، ٹونا، جنات، عصیب وغیرہ کا غلبہ ہو تو دن بھر اس کو یا عزیز ہو یا حکیم ہو یا اللہ ہو یا معز ہو یہ الفاظ کثرت کے ساتھ پڑھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اللہ اس جادو جنات سے اس کی نجات دلائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس اسم کے نقش کو انگوٹھی پہ نقش کر کے پہنے تو دشمن کے اوپر غالب ہو، غلبہ حاصل کرے، اور حکام اس کے ساتھ، سلاطین اس کے ساتھ بڑی اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ظالم کے ظلم سے، فاسد کے فساد کے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی تمام قسم کے شرور فاطسہ سے انسان کیا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔
اور اگر اس اسم کو اس طرح پڑھے یا عزیز ہو عززنی تعزز تو بے عزت کا یا معز، یہ ایک دعوت ہے۔ یا نور تنورت بنور و نور فی نور نور کا یا نور، یا عظیم تعظم بالعظمت والعظمت فی عظمت فی عظمت کا یا عظیم، یہ ہر نام کے ساتھ ایک دعوت ہے، ایک عظیمت ہے۔ اس کو یوں پڑھا جائے تو اس کے فوائد اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یا عزیز و عززنی، یا عزیز و عززنی تو عزز تو بے عزت کا یا عزیز ہو، جس طرح پڑھتا ہے یا نور و تنور تو بن نور و نور فی نور نور کا یا نور، تو یوں ایسے پڑھا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اور بعض کہتے ہیں سنت اور فرض کے درمیان میں 211 بار پڑھیں تو عوام اور خواص اور رعایا بلکہ ہر شے مسخر ہو اور اپنے گرد ہجوم دیکھے، تذکیر خلائق کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں ہر اسم، یہ تو معمولات بزرگان دین کے اپنے اپنے ہیں، لیکن میرا اپنا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ کے جس نام کو بھی، جس اسم حسنہ کو بھی خلوت کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، شرائط باطنیہ اور ظاہریہ جو ہیں ان کے ساتھ پڑھے تو ہر اسم کی یہ خاصیت ہے۔ اور اللہ کے نام کا جو پرتو، جو جلوہ، جو مرتبہ ہوتا ہے وہی انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ جس طرح ایک آدمی پڑھتا ہے یا ہادی یا ہادی یا ہادی یا ہادی، تو وہ اللہ کی ہدایت میں، وہ نیک لوگوں کی راہ پہ، اچھے لوگوں کی راہ پہ چل پڑتا ہے، اس لیے کہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ یہ جب پڑھتا جائے گا تو اس اسم کی تجلی اس کے اوپر پڑتی جائے گی تو ہدایت یافتہ ہوتا جائے گا۔ لیکن جب یا مدلو یوم دلو، یہ بھی اللہ کا نام ہے گمراہ کرنا، تو پھر اس اسم کا پرتاؤ ان لوگوں پہ پڑے جن کی تقدیر کے، جن کی جبلت میں اللہ نے گمراہی لکھی ہوئی ہو، تو وہ کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتے۔ ابو جال پہ اس میں مدل کی تجلی پڑی نا، تو نبی کے چہرے کو صلی اللہ علیہ وسلم بارہا مرتبہ اس نے دیکھا، کیا مسلمان ہوا؟ ابو لہب کے اوپر پڑی تجلی، کیا مسلمان ہوا؟ آپ کا سکا چاچا تھا۔ اس طرح جو اللہ کے اسم کی تجلی انسان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ اسی کے پرتو کے جلوم میں وہ رہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک بہت عرصے تک میرا معمول تھا اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک جلالی کیفیت ہوتی تھی، جلالی کیفیت۔ میرے ایک دوست نے منع کیا تھا کہ اس اسم کو نہ پڑھا کرو، میں نے بات سنی انسنی کر دی، لیکن بعد میں جب مجھے محسوس ہوا کہ ہاں اس کی بات صحیح تھی تو میں نے واقعی پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور ایک بہت عرصہ تک ہر نماز کے بعد یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھتا تھا، یا دن میں 1000 بار پڑھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن روشن ہو جاتا ہے، مخفیات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور مستجاب الدعوات ہونا شروع ہو جاتا ہے بندہ۔ لیکن نادانی کا دور تھا، جذبہ تھا، شوق تھا، ہر چیز کو ایک تجربے کی کسوٹی پہ پرکھ کے پڑھتے تھے، ہوتا تھا۔ لیکن جب تھوڑی سی زیادہ نہیں، تھوڑی سی سمجھ آئی تو پھر وہ سب کو جو کمایا ہوا تھا وہ سب گیا، چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ میرے مرشد محترم نے، میں ایک دفعہ حاضرات کا کام کرتا تھا نا، حاضرات، اور آنے والے واقعات و حالات و خبروں کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا۔ تو انہوں نے کہا تھا خبردار یہ کام کبھی نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے بہت عرصے بعد سرفراز شاہ کو سنا۔ سرفراز شاہ صاحب جی نے کہے فقیر کتابیں لکھی ہے نا تصوف کے اوپر، اسم اعظم کی جستجو میں رہو لیکن اسم اعظم سے کام نہ لو، دعا تو تمہاری قبول ہو جائے گی لیکن تم اس کی حکمت کو نہیں جانتے،
کہ تمہارے بارے میں وہ اچھی ہے یا بری ہے، وہ کمال تو حاصل کر لو گے، صرف مستجابت دعوات ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آگے ہوئے اس کی حکمت کو نہ جان پائے گے۔ انسان کہے نا مجھے 5,00,000 کروڑ کی 5,00,000 کروڑ کی ضرورت ہے، وہ اسم پڑھ کر مانگے مل جائے، پھر اپنے آپ کو خطرات میں دے دے، جسے پتہ چلے گا اس کے پاس اتنی دولت ہے، اپنے پرائے سب دشمن، ہر وقت کا ڈٹ کا لگا رہے گا۔ تو اس لیے اللہ نے اگر وہ تمہاری تدبیر میں، تمہاری حکمت میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری فکر میں وہ لکھا ہوتا کہ اس کو یوں ملے گا، نفع ہی نفع ہوگا، تو وہ کبھی تمہارے اسم اعظم کو نہ دیکھتا کہ یہ اسم اعظم پڑے گا تو میں اسے دوں گا، اس پہ اعظم نہیں پڑا تو نہیں دوں گا۔ کفار و مشرکین منافقین کون سا اسم اعظم پڑھتے ہیں؟ اللہ نے ان کے رزق میں جو اضافہ کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جو چھیننا ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے، لیکن یہ اسباب ہیں، اسباب کے اندر خلل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اور یا عزیز ہو یا معز ہو، اگر کوئی شخص اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھے تو اس کو فائدہ عظیم حاصل ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ بھی انسان کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور اس آیت سے یاد آیا کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کا معمول تھا کہ اس آیت کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا جو احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ اور جو کوئی طلب رکھتا ہو حرمین شریفین کی زیارت کی اور اس کے پاس اسباب نہ ہوں، ذرائع نہ ہوں، تو عشاء کے بعد بیٹھ جائے تنہائی میں، وضو کر کے قبلہ رخ مدینے اور مکے کو ذہن میں رکھ کر، اللہ اور اس کے رسول کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا شروع کرے گا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک ایسی کیفیت کے ساتھ، ایک ایسے ارتکاز توجہ کے ساتھ، تو پھر دیکھیے کہ بلاوا آتا ہے حرمین سے شریفین سے یا نہیں، آزما کے دیکھیے گا۔ خصوصی طور پر میں تاکید کرتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پڑھیے، چند دن، چند مہینے، چند ہفتے پڑھیے، اور بلاوا نہ آئے تو پھر کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔